اور ہنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا، اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یربام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ، میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی حال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور ہنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خداوند کی نظر میں کی، اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا، اور یربام کے گھرانے کی مانند بنا، اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا۔ اسرائیل کا بادشاہ ایلا۔ اور شاہ یہودا آسا کے 26ویں سال سے بادشاہ کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی۔ اور اس کے خادم زمری نے، جو اس کے آدھے رتھوں کا داروغہ تھا، اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں، جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا، شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ سو زمری نے آسا شاہ یہودا کے 27ویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں، اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسرائیل کا بادشاہ زمری۔ اور شاہ یہودا آسا کے 27ویں برس میں زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلسطینیوں کا تھا خیمہ زن تھے، اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو مار بھی ڈالا ہے۔ اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو، جو لشکر کا سردار تھا، اس دن لشکرگاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصے میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا۔ اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا، تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے۔ اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسرائیل کا بادشاہ عمری۔ اس وقت اسرائیلی 2 فریق ہو گئے۔ آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیراؤ ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائیں، اور آدھے عمری کے پیراؤ تھے۔ پر جو عمری کے پیراؤ تھے
ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیراؤ تھے غالب آئے۔ سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔ شاہ یہودا آسا کے 31ویں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 12 برس سلطنت کی۔ ترزا میں 6 برس اس کی سلطنت رہی، اور اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر سے 2 کنتار چاندی میں خریدا، اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریہ رکھا۔ اور عمری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کیے، کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔ اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریہ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب۔ اور شاہ یہودا آسا کے 38ویں سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریہ میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی۔ اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی۔ سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبال کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا، اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا۔ اور اخیب نے یسیرت بنائی، اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ اس کے ایام میں بیت ایلی ہیئیل نے یریحو کو تعمیر کیا۔ جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوا کی معرفت فرمایا تھا۔ ایلیا اور